زندگی دمزاوے سرکار دے بوہے تے زندگی دمزاوے سرکار دے بوہے تے مزہ آوے نا ہاں جی آوے نا تے پھر گج وج کے ایک باری تو میرے ساتھ تسی پڑھ دو ہاں جی زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سردار دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سردار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے کتا جیسے بیٹھا ہے نا جیسے بیٹھا تھا کیسے بیٹھا تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں وہ کتا کوئی عام کتا نہیں تھا ولیوں کے پیچھے گیا تھا ولیوں کے پیچھے کتا جائے جنتی ہو جائے اور وہ کیسے بیٹھا تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہو رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ کتا ولیوں کے پیچھے گیا جنتی ہو گیا اور ہم جائیں اور وہ ولی تھے دیکھیں حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی بھی امتیں تھیں اور وہ جو اولیاء تھے وہ ضرور امتی تھے لیکن حضور کے امتی نہیں تھے تو جو حضور کے امتیوں جو اولیاء ہیں ان کی کیا شان تو میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو ولیوں سے وابستہ کر لو جانا ہے تو ولیوں کے پیچھے جاؤ رہنا ہے تو ولیوں کے ساتھ رہو میرے اللہ نے بھی تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جھوٹا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا ولی ہوتا ہی سچا ہے تو ولیوں کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے شاعر نے کیا کہا پھر کہتا ہوں شاعر کہتے ہیں کہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے قرآن چھایا ہے ہو سائے عمل جاسن قرآن چھایا ہو سائے عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے کوئی اچھا نہ دم مارے
یار دے بوہے تے کر لے ظلم جد بھی کوئی اپنی آ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان۔ ایک شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا، تو ندامت کے ساتھ حضور کے پاس حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ حضور نے جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور مجھ سے خطا ہو گئی ہے، پھر حضور نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کی گئی، نماز جب ادا ہو گئی اور وہ جب حضور جانے لگے تو پھر وہ شخص آگے پیچھے آیا، کہا حضور مجھ سے خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو نے گھر سے نکلا تھا وضو کر کے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ بولا ہاں پڑھی۔ بولا جا تیری بخشش ہو گئی۔ جا تیری بخشش ہو گئی۔ اے میرے پیارے بھائیو، حضور سے محبت کرو، اور حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نمازیں کبھی جان بوجھ کے قضا نہ ہو، ہنس ہنس کر قضا نہ ہو۔ نماز قضا کرنا اور نماز ہو جانا یہ فرق ہے۔ نماز قضا ہو جانا اور قضا کر دینا، نماز چھوٹ جانا، نماز چھوڑ دینا، بڑا فرق ہے۔ جب بندے کی نماز کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اس میں رضا شامل نہیں ہوتی، نیت شامل نہیں ہوتی۔ وہ جب چھوڑتا ہے تو دانستہ چھوڑتا ہے۔ تو جو جہاں دانستہ نماز قضا کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے وہ کر کیا رہا ہے۔ کبھی بھول سے چھوٹ گئی، کبھی آنکھ نہ کھلی فجر میں، سویا تھا نماز کے لیے، نیت کر کے سویا تھا، آنکھ نہ کھلی، تو وہ اس وعید میں نہیں آتا۔ جو وعید اس کے لیے ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے، جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے گا اس کو ایک حقب جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک حقب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حقب کتنا بڑا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 2,88,00,000 برس کا، 2,88,00,000 برس کا ایک حقب۔ کیا ہمارے اندر کی طاقت ہے کہ ہم اس عذاب کو سہ پائیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دو۔ اے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، ہم اپنے نبی کے دیوانوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ محسن صاحب جب کہے حی علی الصلاۃ تو کہے میں نہیں آتا۔ یہ دیوانے کا کام نہیں ہے۔ دیوانہ تو وہ ہوتا ہے کہ پکارنے سے پہلے ہی پہنچ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور جھک کر اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ تو میرے پیارے میٹھے بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ آج عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی آج کے بعد جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کی میلاد کا جشن منانے والوں، جس آقا کی میلاد کا جشن مناتے ہو نا، ان کے فرمان پہ بھی چلو۔ جن کے نام کی نیازیں کھاتے ہو، جن کے نام کا صدقہ کھاتے ہو، ان کے فرمانوں کو دیکھو۔ لائٹیں کرنے والوں، چراغاں کرنے والوں، جھنڈے لگانے والوں خوب کرو، لیکن حضور کو راضی کر کے۔ صرف اس پہ بات نہیں ہوگی کہ جناب ہم نے لائٹ لگا دی، جھنڈے لگا دیے، ہم نے نعت خوانیاں کر لی، صرف اس سے بات نہیں بنے گی۔ ہاں، محبوب کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کر کے جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تیرا باکھے میں بخشاں گا۔ آؤ یار دے بوہے بخشاں گا رب، آکے میں بخشاں گا۔ آؤ یار دے بوہے تے بدکار دی میت نوں لے جانا مدینے ول، بدکار دی میت نوں لے جانا مدینے ول، بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بوہے تے، بخش
بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بھوگے تے بے شک میں گناہگار بے شک میں خطا کارا پر بن جانی ہے گل میری سرکار دے بھوگے تے بن جانی گل میری بن